اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ حدیث پاک میں ہے مسلم شریف، بخاری شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ان للہ تعالی تسعۃ و تسعین اسما مئۃ الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، مئۃ الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو یاد کر لیا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام، یہ جو ہم ورد زبان رکھتے ہیں، احادیث میں قرآن میں ذکر ہیں، اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی شریف میں ان ناموں کا اجمالی تذکرہ ہے، اور ہر ایک کا معنی، مفہوم، فضائل جوں کسی کو معلوم ہوئے ہیں سب نے ذکر کیے ہیں۔ انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ترغیب کا محتاج ہوتا ہے، اس کو رغبت دلائی جاتی ہے، اس کو ٹیون کیا جاتا ہے، اس کو کوئی چارج کرنے والا ہو، ورنہ غفلت میں پڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس انسان کو پتہ چلا کہ میرے پیارے رب کے پیارے نام ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارنے والا پکارے، اور فوراً مانگنے کا حکم جو دیا گیا ان ناموں کے ذریعے سے اس کو پکار کر اس سے طلب کیا جائے، وہ عطا پمائل ہے، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جیسا کہ آتا ہے نا کہ پچھلے پیر رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رات کا جو تہائی ہوتا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعلیٰ سے آسمان دنیا پر آ کے یہ صدا ہے، کوئی پکارنے والا میں اس کی پکار کا جواب دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ ہر روز یہ صدا آتی ہے، ہر روز یہ آواز آتی ہے، لیکن غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو کیا پتہ کہ ان ناموں کے اندر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے جنت میں جائے گا، تو انسان کو فوراً ان ناموں کو یاد کر لینا چاہیے تھا نا، اور ہونا بھی چاہیے، اور اپنی زندگی کے ہر سانس میں، ہر لمحہ زبان کو، دل کو، دماغ کو ان ناموں کی خوشبو سے معطر کرنا چاہیے، تو پھر تو انسان ہونے کا حق ادا ہے۔ اور جو ان خزانوں کو پا لیتا ہے، جو ان ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو پھر کائنات میں کسی کا محتاج نہیں رہتا سوائے اس وحدہ لا شریک کے۔ مگر اکثر انسان ایسا نہیں کرتے۔ انہی کی ترغیب کے لیے یہ سارا کچھ مصنفین نے، محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے، علماء نے ان ناموں کے جمع کرنے، ان کے فضائل، ان کے معانی، ان کے مفاہیم، ان کی تفاصیل عوام الناس کی نظر کیے ہیں۔ اور یہ خواص جو ہیں یہ کچھ اپنی طرف سے نہیں، یہ قرآن و سنت کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں، تو ان کو یاد کرنا۔ اسماء حسنہ کے خواص کو دیکھ کر انسان، لوگ یہ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ چند بار نام پڑھ کر اتنا فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ان ناموں کو چند بار پڑھا جائے اور فائدہ اتنا حاصل کیا جا سکے؟ لوگوں کے لیے بس اتنی سی گزارش ہے
کہ وہ دوبارہ اپنے دل کی یہ بات یاد دلائیں کہ آخر یہ نام ہیں کس کے، کس ذات کے ہیں، کیا اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر شک و شبہ اور خلجان کی کیا بات؟ اسماء حسنہ کو ان کے خواص سے بڑھ کر فوائد ملتے ہیں۔ کوئی کر کے تو دیکھے صحیح، کوئی کرے تو صحیح، کوئی پڑھے تو صحیح، پھر پتہ چلتا ہے۔ عدد اور تعداد کا اپنا ایک اثر ہے، عدد کا اور تعداد کا اپنا ایک اثر ہے۔ حکیم کا نسخہ پڑھیے، اس میں رتی، تولہ، ماشا، گرام، چھٹانگ کے حساب سے وہ وزن بیان کیے جاتے ہیں، اور تولے اور ماشے، رتی اور ماشے کے اتار چڑھاؤ سے دوائی کا فرق جو ہوتا ہے اس کے اندر رد و بدل آ جاتا ہے، تاثیر بدل جاتی ہے۔ حالانکہ چیز وہی ہوتی ہے، مگر مقدار اور وزن اس کے اثر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی تعداد اور عدد۔ انسان کوئی ایک بار پڑھ کر، کوئی ایک بات سن کر اس کو یاد کر لیتا ہے، اور وہی بات بعض انسانوں کو بار بار دہرانی پڑتی ہے، یاد کرانی پڑتی ہے۔ بات وہی ہوتی ہے، کوئی ایک دفعہ سن کے یاد کر لیتا ہے، کوئی 2 دفعہ، کوئی 3 دفعہ، کسی کو بار بار یاد لائی جاتی ہے لیکن یادیں نہیں رہتی۔ حالانکہ زبان اور مکان اور کان سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ جیسے شخص کی قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی کم ہوتی ہے، اسی کا تعلق بھی اوقات، عدد اور مقدار سے ہوتا ہے۔ گرمی اور سردی، درجہ حرارت، ٹھنڈک اور برودت کے آثار بھی، اور آج کل تو ریڈیائی آلات میں بھی عدد اور مقدار کا بڑا رد عمل ہے، اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعاؤں اور کلمات کے ساتھ ان کی تعداد بھی متعین فرمائی ہے، جو عدد اور مقدار کے مؤثر ہونے کے کبھی مضبوط اور معتبر ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے ان کا خیال رکھا گیا ہے، وقت کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ اور مطلقاً جو کہا جاتا ہے نا، آپ کو کہا جائے کئی دفعہ یہ مثال دے جاؤں گا، اس دیوار سے اس دیوار تک آپ نے جانا ہے، آپ 1 منٹ میں جائیں، آدھے منٹ میں جائیں، چند سیکنڈ میں جائیں، لیکن جب لمٹ، تعداد، وقت متعین کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے 20 سیکنڈ میں اس دیوار سے اس دیوار تک جانا ہے، تو وہ 20 سیکنڈ ہی ہونے چاہیے، نہ 19 اور نہ 21۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ تعداد اور مقدار، یہ وقت کا تعین اس لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ وہ بہترین نام جس میں اس نے دین اور دنیا کی بھلائی رکھی ہے، اور دین اور دنیا کے منافع حاصل کرنے کے لیے بھی اس نے، تو اس بات کو، آخری بات، اس بات کو یہ یاد رکھیں کہ پاک چیزوں کو ناپاک مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ اکثر نام جو ذکر کیا جاتے ہیں، اور میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، لوگوں کے جب کمنٹس اور میسیجز، کالز آتی ہیں، تو اس وقت یہ پتہ چلتا ہے وہ کیا، کسی نامحرم کے اوپر نظر پڑ کے خوبصورت لگ جائے، دل و دماغ کے اوپر سوار ہو جائے، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور پھر سہارا لیتے ہیں عاملین کاملین کا۔ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا اسم بتا دیا جائے کہ وہ اپنا جال پھینکیں اور وہ جال میں آ جائے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو محبت کے بارے میں، چاہت کے بارے میں بنا دی، وہ موم کی تصویر۔ میں کہتا ہوں کہ جس کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی وہ بھی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اس کے پیچھے پڑ گیا۔ کیسے بنائی جاتی ہے، کہاں سے، کیسے، کب، کتنے؟ میں پھر ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں، کرو، بھٹکتے رہو، سر گردہ پھرتے رہو۔ پوچھا جائے نمازیں کتنی پڑھتی ہو؟ جی کبھی کبھار پڑھتے ہیں۔ قرآن کتنے پڑھے ہوئے؟ جی ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے۔ جو بندہ اردو پڑھ سکتا ہے نا، اردو، فارسی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کے مقاصد اچھے ہونے چاہیے، اچھے مقاصد کے لیے، ناپاک مقاصد کے لیے ان اسماء کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔
اسم ذات کا ایک بندہ اگر عمل بن جائے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، کائنات کے راز اس کے سینے کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ معمولی سی چیز ہے۔ ان کو کہا جائے نا سورہ یاسین 40 بار پڑھنی، 41 بار پڑھنی ہے، دن رات ایک کر کے اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ کا نام ہے نا، جو بتایا جائے نا وہ کہتے ہیں روزانہ تو اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، اس سے کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم، یا جبارو یا قہارو۔ اور یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے والے بھی ایسے نا، لوگوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے ٹائٹل ایسا لگاتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور میں نے آزمایا ہے، عام سادہ سا کوئی مذہبی سا کوئی قرب خداوندی کا اور قرب نبوی کا ٹائٹل لکھا جائے، لوگ ایسے ہی دیکھ کے گزر جاتے ہیں۔ اور اسی کو اگر مرکب بنا کے 4 مغز کا ارک ڈال کے بیان کیا جائے نا چٹپٹا سا، تو کوئی بندہ بھی اس کو کلک کیے بغیر گزرے گا نہیں۔ بے بارہ کا تجربہ ہے۔ اس میں ذات ہر نماز کے بعد 100 بار یا پورے دن میں 1000 بار پڑھیں، 40 دن کا پڑھ کے دیکھ لیں، مستجاب الدعوات بن جائیں گے، مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ تعداد کا خیال رکھیں، وقت کا خیال رکھیں، لباس کا خیال رکھیں، جسم کے پاک اور ناپاک ہونے کا خیال رکھیں، خوشبو کا استعمال کریں، توجہ اور یکسو استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔